اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید فروغ کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے قطر اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان قدیم وقت سے قائم تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی خواہش ہے کہ یہ تعلقات مزید فروغ پائیں، جبکہ صاحب سمو امیر کے تاریخی دوروں کے بہت مثبت اثرات منظر عام پر آئے تھے اور جرمنی سمیت یورپ میں ان دوروں کی بھرپور پذیرائی کی گئی تھی۔ سفیر محترم نے برلن میں قطری سفارت خانے کے زیر اہتمام عربی کتابوں کی نمائش الدیوان کا افتتاح کرتے ہوئے دوحہ اور برلن کے تعلقات کی موجودہ سطح کی تعریف کی ہے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے برلن میں عربی کتابوں کی الدیوان نامی اس نمائش کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمائش تحریری الفاظ کو منانے کی تقریب اور تعلیم و الہام کے ذریعے دوسروں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ جرمنی میں قطری سفارت خانے کے تابع عرب کلچرل ہاؤس الدیوان کے ذریعے عربی کتابوں کی نمائش الدیوان کا افتتاح یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر ملکوں اور قوموں کے درمیان ڈائلاگ اور بات چیت کے فروغ کے لیے کلچرل ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبئی نے باغبانی کی دوحہ ایکسپو نمائش 2023 کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نمائش ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات چیت اور مذاکرات کا ڈائلاگ پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نمائش کی سیر کے لیے آنے والوں کو انواع اقسام کے بہت سے ایونٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے عرب نوجوانوں کے ہیکاتھون کے شرکاء کو جن بڑے مسائل اور چیلنجوں کے حل تلاش کرنے ہیں، ان میں پبلک خریداریوں میں شفافیت، کرپشن کی اطلاع دینے والوں کی حفاظت، اسپورٹس کو کرپشن سے بچانے، پانیوں کی مینجمنٹ میں کرپشن سے متعلقہ مسائل سے آگاہی اور ابلاغ، کرپشن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کے لیے نجی شعبے کی طاقت و قوت میں اضافہ اور ایجوکیشن کے شعبے میں جدید طرازی۔ اس ہیکاتھون میں شرکت کرنے والے عرب نوجوانوں کو ان مشکل مسائل کے منصفانہ حل تلاش کرنے ہیں۔ ان کی عمریں 18 سے 30 سالوں کے درمیان ہیں اور وہ اس بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی سماجی، قائدانہ اور ٹیکنیکل مہارتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو بدعنوانی سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے سیکیورٹی فورسز کو ملک کی شمالی گورنری میں کرفیو نافذ کر دینے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی ہتھیار اٹھا کر چلنے کی اجازت نہ دی جائے اور پوری گورنری میں ہنگامے کرنے والوں کے خلاف قانون کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ حکم وہاں مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں ایک شخص کی ہلاکت، 8 دوسرے افراد کے زخمی ہو جانے اور اربیل کرکوک سڑک کو حکومت کے اس فیصلے کو نہ ماننے والوں کی جانب سے کاٹ دیے جانے کے بعد دیا گیا ہے کہ کردستانی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کو خالی کر دیا جائے جو کرکوک آپریشنز کمان کے زیر استعمال ہیں۔ اس دوران میں عراقی صدر عبداللطیف جمال رشید نے شہر کرکوک کے ان افسوسناک واقعات سے متعلقہ تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی دھمکیوں یا طاقت کے استعمال سے بچیں اور عوام کے مفادات اور ملک کے استحکام کو کسی بھی دوسرے مفاد پر ترجیح دیں۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم کے متعدد علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور فوج نے متعدد علاقوں میں RSF کے ٹھکانوں پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ فوج کے ایک ذریعے نے RSF پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کے مغربی شہروں البید اور نیالا میں رہائشی علاقوں کو توپوں اور میزائلوں سے نشانہ بنا رہی ہے،
جس کے نتیجے میں کئی سول افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ دریائے اسنا سوڈانی خود مختار کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے زور دے کے کہا ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک ہرگز ختم نہیں ہوگی جب تک بغاوت کا صفایا نہیں کر دیا جاتا، جس کی طاقت اب کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گی اور فوج اور عوام ایک ہی خندق میں اکٹھے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ مقابلوں اور کلکیلیا کے مشرق میں واقع قصبے کفر قدوم پر چڑھائی کے دوران ہونے والے مقابلوں میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہودی آبادکاروں کے کئی گروپوں نے قابض فورسز کی حفاظت میں آ کر کسرا نامی قصبے پر چڑھائی کر دی ہے۔ یہ قصبہ نابلس کے جنوب میں واقع ہے۔ اس چڑھائی کے بعد وہاں جھڑپیں شروع ہو گئیں کہ قصبے کے باشندوں نے قابض فوجیوں اور حملہ آور یہودی آبادکاروں کا مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ نائجر کے حالات و واقعات میں وہاں کی ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو فوراً ملک بدر کر دیا جائے اور اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی ختم کر دی جائے۔ تریزنا نائجر کے ہزاروں شہری کل فوجی اڈے اور دارالحکومت نیامی میں فرانسیسی سفارتخانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فرانس کی فوجی ملک سے نکل جائیں۔ نائجر کی فوج کے چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ ملک کو افریقہ کے مغربی ملکوں کے گروپ ایکوس کی جانب سے فوجی مداخلت کی دھمکیوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ان کا یہ بیان ایکوس گروپ کی جانب سے نائجر کے فوجی کمانڈروں سے دوبارہ کیے گئے اس مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں اور اس بحران کو ختم کرنے کے لیے کوئی سفارتی حل تلاش کریں۔ ایکوس نے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ معزول صدر محمد بازوم کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کے لیے فوجی آپشن اب بھی موجود ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ زیر حراست صدر محمد بازوم کے ساتھ ہیں اور روزانہ ان سے بات کرتے ہیں۔ نائجر کے بعد اب گیبون کا رخ کرتے ہیں۔ گیبون کی حکمران ملٹری کونسل نے اعلان کر دیا ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ گیبون کی سرحدیں کھول دی گئی ہیں اور صدر علی بونگو کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد اب زندگی معمول پر واپس آ رہی ہے۔ ملک کے عبوری صدر نے عہد کیا ہے کہ عوام کی مدد کے ساتھ ملک میں زیادہ جمہوری ادارے قائم کیے جائیں گے اور ملک کو غیر ملکی فوجی دستے کے قبضے سے آزاد کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں کی جانے والی زبردست دھاندلی اور پورے نظام حکومت میں دیمک کی طرح پھیل جانے والی کرپشن کی وجہ سے فوج یہ انقلاب لائی ہے۔ گیبون میں آنے والے اس انقلاب کے بعد سے معزول صدر جبرن نظر بند ہیں اور ان کے ایک بیٹے نور الدین بونگو اور سابقہ حکومت کے کئی عہدیداروں کی مال لوٹنے سے لے کر منشیات کی اسمگلنگ تک کے کئی الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گیبون کے حزب اختلاف نے صدر علی بونگو کی حکومت کا تختہ الٹے دیے جانے والے فوجی انقلاب کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اقتدار جلد از جلد سول حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ روس یوکرین بحران کی ڈیولپمنٹس میں روس نے اعلان کیا ہے کہ بیلگورود ڈسٹرکٹ پر 2 ڈرون طیاروں سے حملہ کرنے کی یوکرینی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ 2 خودکار کشتیوں کے ذریعے کرائمیا پل کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جانے والا یوکرینی حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا ہے اور کورسک کا علاقہ یوکرینی گولہ باری کا نشانہ بنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اطلاعات ہیں کہ یوکرینی فوجوں نے جنوبی محاذ کے کئی کوریڈورز پر ایک ساتھ حملے کیے ہیں اور ان فوجوں نے مشرق میں کپیانسک کے محاذ پر کئی روسی حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ اس اثنا میں امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ واشنگٹن اگلے چند ہفتوں کے دوران پہلی مرتبہ کیف کو بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے والے ایسے گولے فراہم کرے گا جن میں افزودہ یورینیم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابرام ساخت کے امریکی ٹینک یوکرین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قومی سلامتی کی یوکرینی کونسل کے سربراہ نے زور دے کے کہا ہے کہ ان کا ملک ان کے بقول جار ملک روس میں 13,000 کلومیٹر کے فاصلے تک ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि उनके मुल्क की फौजें रूसी फौजों के खिलाफ किए जाने वाले जवाबी हमले में पेशकदमी कर रही हैं। उन्होंने मगरबी जिम्मेदारों का ये कॉल मुस्तरद कर दिया है कि यूक्रेन बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। और अब कुछ खेलों की खबरें। कतर फुटबॉल लीग एक्सपो के तीसरे राउंड में कल हफ्ते की शाम अल-थमामा स्टेडियम में अल अराबी क्लब का मुकाबला टाइटल होल्डर अद-दुहैल से हुआ, जिसमें दोनों टीमें 3-3 गोल से बराबर रहीं। इस बराबरी के नतीजे में अद-दुहैल के पॉइंट्स की तादाद 7 हो गई है और अल अराबी के पॉइंट्स 3 हो गए हैं। कल रात 8:30 बजे एक ही वक्त में 2 मैच शुरू किए गए। एक मैच अल-बैत स्टेडियम में अल-शमाल और अल-रियान के दरमियान, जिसमें अल-रियान क्लब ने अल-शमाल क्लब को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। और कल रात का अगला मैच असद और अल-वकरा के दरमियान खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पूरे मैच के दौरान कोई टीम कोई गोल नहीं कर सकी और मैच बराबरी पे खत्म होकर हर एक टीम को 1-1 पॉइंट दे गया। कतर की वॉलीबॉल कौमी टीम ने इस गेम की वर्ल्ड फेडरेशन की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में 16वीं पोजीशन हासिल की है। कतरी टीम ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अच्छे नताइज हासिल करके अपनी वर्ल्ड पोजीशन को बेहतर बनाया है। उसने हाल ही में ईरान में ख़त्म होने वाली एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 3री पोजीशन हासिल की थी, जबकि जापान की टीम ने टाइटल अपने नाम किया था। जापान की टीम आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आई है। पहले नंबर पर पोलैंड है, अमेरिका दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। कतर की मुसल्ह अफवाज में स्काई स्पोर्ट्स के कतरी कमेटी के ताबे 8 रुकनी छाता बरदार टीम ने हम आहंग स्काई डाइविंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबलों में 177 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन जीतकर चांदी का तमगा हासिल किया है। नॉर्वे में इख्तिताम को पहुंचने वाली इस चैंपियनशिप में 24 मुल्कों ने हिस्सा लिया था। कतर की छाताबरदार टीम का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। वो रात के वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टीम का एजाज अपने नाम कर चुकी है और कतरी टीम ने इरशोज में शानदार फॉर्मेशन भी हासिल की है। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश टॉपर की फुटबॉल प्रीमियर लीग के चौथे राउंड के मुकाबलों में अपनी मेहमान टीम फुलहम को 1 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते जा रही है। मैनचेस्टर सिटी इस कामयाबी के बाद 12 पॉइंट के साथ बोर्ड पर सरे फहरिस्त आ गई है, जबकि फुलहम 4 पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर है। इस लीग के कल के दूसरे मैच में एस्टन विला ने बर्नली को 1-3 से हरा दिया है। श्रीलंका के शहर कैनेडी में कल मुसलसल बारिश के बायस एशिया कप में ग्रुप ए के हाई वोल्टेज कहलाने वाला मुकाबला खत्म कर दिया गया। मैच खत्म किए जाने के बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पालीखेले में खेले गए इस मैच में भारत ने बैटिंग करते हुए 266 रन से स्कोर किए और फिर बारिश का राज हो गया। वाज़ेह रहे कि पालीखेले स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान की जानिब से तमाम 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। शाहीन अफरीदी 4 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे, जबकि हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। सल्तनत ओमान के शहर सलाला में खेले गए 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर भारत ने जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर नाकामी का सामना करना पड़ा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच का आगाज सनसनीखेज अंदाज में हुआ। पहले भारत ने 2 मरतबा बरतरी हासिल की, पाकिस्तान ने दोनों बार सबकत बराबर कर दी, फिर पाकिस्तान ने बरतरी दुगनी कर दी, लेकिन भारत ने मजीद 2 गोल करके स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया और इसी स्कोर पे मैच का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया और फाइनल को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसमें भारतीय टीम 2 गोल करने में कामयाब हो गई। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। सर्विस उम्म अमीन ने जमहूरिया सिंगापुर के नौ मुंतखब सदर को उनके इस इंतखाब पर मुबारकबाद दी है। जर्मनी में कतर के सफीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कदीम वक्त से कायम ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया है।
عراق کے شمالی علاقے کرکوک میں دنگے فسادات کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور واشنگٹن افسودہ یورینیم کے گولوں سے یوکرین کی مدد کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر احمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم محمد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔